میرے ساتھ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں جب تک کنفرم تھا کہ ہم نے ان کے کتنے طیارے گرائے, ہم نے 6 طیارے گرائے, لیکن جب تک ہم نے پراپر جو ہم نے پورا جو انفارمیشن جو ہم نے پہنچانی ہوتی ہے تمام ناظرین تک, ہم نے پراپر انفارمیشن جب تک اکٹھی نہیں کی کہ ایگزیکٹلی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ایک ڈیٹیل ہم نے ایتھیکلی اور مورلی 6 اناؤنس نہیں کیے. حالانکہ وہ کہتے ہیں پتہ تھا کہ 6 طیارے گرائے ہیں, تو کتنی یہ دیکھیں رسپانسبلٹی سینس ہے پاکستان کی. دیکھیں رافیل ہمارے پاس تو ان کے الیکٹرانک فٹ پرنٹس تھے نا ریڈارز پہ. نمبر 2 رافیل کمپنی نے خود اناؤنس کیا. تھرڈلی وہ جو سیٹس ہوتی ہیں نا جی, وہ ایجیکٹ کرتی ہیں کاکپٹ, پورا کاکپٹ اڑتا ہے. اور وہ جو جس کمپنی سے رافیل وہ لیتی ہے وہ برٹش کمپنی ہے, اور ہم لوگ بھی انہیں سے لیتے ہیں. جو ہمارے جو خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہوں کہ ہمارے فائٹر کو باہر نکلنا پڑے, ایجیکٹ کرنا پڑے اپنے آپ کو, اس کمپنی نے فگرز دی ہیں. اب تو انٹرنیشنلی لوگ بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. اچھا سر, ان کے اپنے لوگ بھی ان سے سوال اٹھا رہے ہیں, اور باہر جو انٹرنیشنل میڈیا وہ تو بڑا اب آواز اٹھا رہا ہے, سب کو پتہ چل گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہم بہت عرصے سے مسئلہ کشمیر پہ بھی بات کر رہے ہیں, UN کی جتنی بھی ریزولوشنز قرار دادیں ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میڈیٹر کے کردار کی جو ایک پیشکش کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, کیا یہ پیشکش باقی سنجیدہ ہو, کیونکہ بھارت اس کو سنجیدگی سے نہیں لے گا, لیکن ٹرمپ صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے, ٹرمپ صاحب انپریڈکٹیبل ہیں. دیکھیے کچھ اصول ہوتے ہیں انٹرنیشنل, ہم نے ریکویسٹ نہیں کی, انہوں نے خود یہ بات دیکھیے میری بات سنیں. پہلی بات لیٹ اٹ بی ویری کلیئر, ہم نے کسی کو نہیں کہا ہمیں جنگ سے باہر نکالو, ٹھیک ہے. ہم نے تو سر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے ہم تو چلے گئے. زندہ آ گئے تو غازی, گئے تو شہید, ہم تو گھس گئے اس میں. اس کے بعد یہ لوگ بھاگے نا, خدا واسطے ان کو روکو. اب انڈیا کی جو پنجاب ہے ان کے ہم نے بجلی کا نظام جو بلاک کیا ہے, سکھوں کو بجلی کا بل نہیں آئیں گے, وہ پاکستان کا شکریہ ادا کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. تو ہم لوگ تو چلے گئے وہاں پہ. اب سوچنے کی چیز یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو کہا اتنی, ان کو اگر وہ اتنے اسٹرانگ تھے تو مانے کیوں؟ پہل بھی انہوں نے کی, ہم نے تو جواب دیا. دیکھیں پہل انہوں نے کی رات کے 2:30 بجے ہماری مسجدوں پہ, بچوں پہ, بچیوں پہ ان کو شہید کیا. پھر انہوں نے ڈرونز بھیجے, ہم نے ڈرونز کو جان کے نہیں چھیڑا, آنے دیں کیا کریں گے. آ گئے, جو گئے آیا یہاں پہ, وہ واپس نہیں گیا. پھر انہوں نے رات کے 2:30 بجے ہماری ایئر بیس کو اٹیک کیا, 2-4 اٹیکس اور کیے. ہم نے صرف جواب دیا. ان کو کس نے روکا تھا اٹیک کرنے سے؟ اور ہم تو وہ قوم ہے, یقین مان لیجئے, ہمارا جو قومی جذبہ تھا اور ہمارا جو ایڈرینلن لیول تھا وہ اتنا اوپر ہو گیا تھا کہ ہم لوگ پتہ, یہ ڈاکٹر صاحبہ سوچ رہے تھے یہ آئیں تو صحیح, اگر یہ ہماری سویلین, ہم کوئی دریغ نہیں کریں گے ان کو تباہ کرنے میں. یقین مانیے پاکستان کے پاس, میں ایز اے منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشن میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, صفحہ ہستی سے ان کا وجود مٹ جائے, انہیں جرت کر کے دیکھیں ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی. صفحہ ہستی سے میرا رب کائنات ان کا وجود ہٹا دے گا اگر انہوں نے پاکستان کو گندی آنکھ سے اٹھا کے بھی دیکھا تو. انہوں نے جرت کی, یہ اکیلا انڈیا نہیں ہے, یہ میرا میسج انڈیا اور اسرائیل دونوں کے لیے ہے. اچھا سر, ہم نے پھر ان کو جب جواب دیا ودن منٹس ودن آورز ہم نے ان کو جواب دے دیا اتنا زیادہ, تو پھر یہ ڈر گئے نا, سمجھ گئے نا, ہماری صلاحیت کو سمجھ گئے. نہیں, یہ اندھے ہو گئے. قرآن پاک کی آیت نہیں کہ وہ اندھے بھی ہو گئے, بہرے بھی ہو گئے, گونگے بھی ہو گئے, ان کو سمجھ نہیں آئی. تو جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ پاک کسی کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے. تو میرے رب کی طرف سے پردہ ڈالا ہے. آپ کے ٹی وی پروگرام میں تو میں یہی کہوں گا, باقی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا سر, اگر دوبارہ اب اس طرح کا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جرت نہیں کریں گے. اب نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے, انشاءاللہ نہیں کریں گے. لیکن ان کے ہاں بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اس طرح کے لوگ ہیں نفسیاتی مریض, یہ جو امت شاہ, راج ناتھ سنگھ, اجیت دوول, یہ جتنے بھی ان کے لوگ ہیں. بی بی صاحبہ, لیٹس ناٹ ایون ڈسکس دیز نیمز. دیز نیمز آر ناٹ ریلیونٹ فار اس. یہ irrelevant لوگ ہیں, یہ آج ہیں, کل نہیں تھے, کل بھی نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ جو اسرائیل میں بیٹھے یہ بھی irrelevant لوگ ہیں, یہ کل نہیں تھے, کل نہیں ہوں گے. انشاءاللہ حق ہونا ہے, وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوں گی انشاءاللہ. بہت اچھی آپ نے بڑی پازیٹیو بات کی, لیکن سر ابھی تمہارا اسے دشمن سے پالا پڑا ہوا ہے نا. یہ آپ سمجھتی ہیں, جس دن ہم لوگ, میں آپ کو
اپنے یقین مانیے کہ میں آپ کو ایمان کے دعوے سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمارے ان سربراہان کو، ہمارے اس وزیر اعظم صاحب کو یہ زندگی اور صحت عطا فرمائے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ ایک پاکستان، ایک نئے رنگ کا پاکستان، ایک مضبوط ترین پاکستان، ایک دہشت گردی سے پاک پاکستان، ایک امیر پاکستان، ایک کمزور ترین ہندوستان، ایک ٹوٹا ہوا ہندوستان، انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک آزاد کشمیر دیکھیں گی. دیکھیں 2 باتوں پہ ہم نے سیز فائر کو ایکسیپٹ کیا تھا. نمبر 1 ہم آزاد کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے. نمبر 2 پانی ہماری ریڈ لائن ہے. سر آپ نے پانی والی بات کی، سنتاس جو معاہدہ ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے لیٹسٹ، اس میں ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی ہماری اسٹریٹجی کیا ہے جی؟ اس میں ہمارا وی آر ویری کلیئر. یہ ہمارا پانی بند کریں گے، یہ یزیدی فیل کریں گے. ہم تو حسینیت والے ہیں. تاریخ میں پانی تو دو دفعہ ہی بند ہوا ہے. کربلا میں ایک کا پھر وہ کنٹروورسی میں نہ جائے. بہرحال ایک پانی تو ساری کائنات جانتی ہے نا جی، وہ کربلا میں یزید نے بند کیا تھا. اگر انڈیا بند کر دیا تو ہمارے لیے تو یہ یزید سے کم نہیں ہے. تو ہم تو ان کی وہ تو پھر ہماری ڈیڈ لائن ہے. پھر ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہم انہوں نے ہمیں نقصان دیا، ہم ان کو نقصان دیں گے. ابھی تو ان کو تقریباً $100 بلین کے آس پاس نقصان ان کا ہو گیا ہے. ارے سر اب یہ جو ان کی ناکامی ہے سفارتی سطح پہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ اب اپنے جو اراکین پارلیمنٹ ہے ان کو دوسرے ممالک میں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، جس میں کانگریس کے بھی کچھ لوگ شامل ہوں گے. اس سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا جائے کہ اپنا بیانیہ وہاں رجسٹر کروائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ وہ جو چھوٹے بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، اب ان کو یہ ثابت کریں گے کہ وہ ٹیررسٹ ہے، خدا نہ خواستہ، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ دنیا کا کوئی شخص کسی کو بے وقوف بنانے جائے تو وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہوتا ہے. انہوں نے بلوچستان کے اندر ان کی پلانٹڈ انسرجنسی ہے اور وہ لوگ یہاں تباہی پھیر رہے ہیں. یہ ٹرین والا واقعہ آپ کے سامنے، جعفر ایکسپریس والا. اچھا پھر ہمارے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری آرمی اور ان لوگوں نے مل کے ایک ایفرٹ کر کے 1500 لوگوں کی اوورسیز پاکستانیز انویسٹمنٹ کانفرنس کرائی. پھر ایک منرلز اینڈ مائنز پہ ایک کانفرنس کرائی. ان سے ہضم ہونا تھا. اچھا بنگلہ دیش ان کا دشمن، اب ان کی تو پوزیشن سوچیے، اب تو قابل ترس لوگ ہیں. آنیسٹ ٹو گاڈ یہ پاکستانیوں کو دیکھیں، یہ تو حسین ترین لوگ اور ہیں. سارے پڑوسی کا جغرافیہ آپ دیکھیں، ان کا تو کوئی پڑوسی ان سے خوش نہیں ہے. نہیں اب دیکھ لیں بنگلہ دیش، چین کو دیکھ لیں، چین، پاکستان نہیں پاکستان، ٹھیک ہے جی، افغانستان، نیپال، سری لنکا. سری لنکا کو کس نے آزاد کرایا؟ پاکستان کی ایئر فورس نے. ان کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ ایک ہوتا ہے نا علاقے کا، وہ جو ایک وقت ہوتا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے، یہ علاقے کا چودھری بننے کی کوشش جی. چودھری تو بڑا ڈیسنٹ لفظ ہے، وہ تو ڈیسنٹ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. وہ ہفتہ جو لیتے تھے، جی وہ موویز میں نہیں دیکھتے تھے ہفتہ دو. یہ وہ ہفتہ لینے والا نا، وہ ایک خاص لفظ ہے، مجھے وہ ذہن میں نہیں آ رہا، خیر آ جائے گا. یہ وہ ہفتہ لینے والا بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو پاکستان نے ان کو سارا، ان کی طبیعت صاف کر دی. اور دیکھیں ان کو سمجھ آ جائے جی تو یہ کتنی دفعہ مار کھا چکے ہیں. انڈیا کے جو لوگ ہیں نا، وہ جو یہاں سے گئے ہیں، جن کے آباء و اجداد کا ہمارے ساتھ رہنا سہنا تھا، وہ آج بھی ان کے، آپ دیکھیں نا ان کے میسیجز آتے ہیں تو وہ لوگ آج بھی ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں. کچھ تو ہماری روایات ہیں جو ان کو اب تک یاد ہیں. ٹھیک ہے. اب سر اس سب کے بعد جو پاکستان سے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا رہا، ڈو مور، ہم کرتے بھی چلے گئے. ہماری کتنی شہادتیں، ہماری کتنی قربانی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، 80,000 سے زیادہ ہماری شہادتیں ہیں. نہیں زیادہ ہیں، اس سے زیادہ چلے ہم زیادہ. ہم یہ دیکھیے میرے خیال میں 1 لاکھ سے چلے 1 لاکھ آپ کہتے ہیں، 1 لاکھ سے اوپر نیچے. اور سر ایک بہت بڑی تعداد ہے نا اگر دیکھا جائے. کسی فوج کی یہ کسی بھی بالکل بھی نہیں. اب سر آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آ گیا پاکستان کو اب یہ کہیں سب ویل ڈن؟ ہمیں ان کی ویل ڈن کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی کے ویل ڈن کی ضرورت نہیں ہے. جو میں بلیو کرتا ہوں، اب کسی میں جرت نہیں کہ ہمیں کہے کہ ڈو مور. اب کہ ایٹ لیسٹ ڈو مور کوئی نہیں کہنے والا. میں آپ کو ہمیں دیکھیں، یہ کانفیڈنس کس نے دی ہے؟ یہ فوج پاکستان نے دی ہے، یہ شہدائے پاکستان نے دی ہے. ٹھیک ہے، یہ آرمی چیف ہے، یہ ایئر چیف ہے، یہ نیول چیف ہے. میں بار بار ان کا نام لے رہا ہوں اور اس لیے دے رہا ہوں کہ میں فخر سے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کانفیڈنس انہوں نے دی ہے، یہ شہداء نے دی ہے، یہ ان چھوٹے معصوم بچوں کی شہادتوں نے دی ہے کہ کوئی جرت کر کے دیکھے ہمیں کہے ڈو مور. وی ڈونٹ نیڈ یو.
نہیں, نو کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا ڈو مور. اور ہمیں آپ کی اپریسیشن, ہمیں آپ کی ٹیپنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک سوورن نیشن ہے, ہم ایک آزاد ملک ہے, خوددار اور غیرت مند قوم ہے. ایک گمراہی کا, یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا شیطان تمہارے ہاتھ میں ہے نا, جو کہیں بیٹھا ہے, جس نے کچھ یوز کیا ہے, اس نے کسی کے بارے میں جو مرضی لکھ دے. میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں, آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, میں یہاں سے کچھ لکھ دوں, مجھے تو کوئی نہیں پوچھنے والا. انہوں نے اپنے ملکوں کے لیے چیکس رکھے ہیں, اپنے ملکوں پہ کنٹرولز ہیں ان کے, ہمارے ملکوں کے لیے کوئی کنٹرولز نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو ابلیس یہی ہے, ہر گھر میں ہے. سر مسئلہ کشمیر کا کیا حل دیکھ رہے ہیں, کوئی ممکنہ حل اب دیکھ رہے ہیں جو میڈیٹر کے کردار کی پیشکش کی ٹرمپ صاحب نے؟ دیکھیں ہم نے ان کی بات کو مانا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے. تو اب مورلی, لیگلی ایک رسپانسبلٹی, ایک اوبلیگیشن امریکہ کے اوپر ہے تو صحیح کہ وہ کہے کہ نہیں, I took this part. اور اگر وہ اپنے رول کو نہیں صحیح طریقے سے وہ ادا کر سکتا تو ڈاکٹر صاحبہ پھر وہ کچھ تو ایسی چیزیں ہوں گی, اور اپنی بات سے وہ جھوٹا ہوگا تو اس کی کریڈیبلٹی ہے کہ دنیا کا پاورفل ملک ہے اور ایک اتنا بڑا ایک ملک ہے. اگر وہ ہمارے سامنے بھی اس طرح چھوٹا ہو جائے گا تو ہمارے سے چھوٹا ہونے سے پہلے اپنی نگاہوں میں خود نہیں گرے گا. یعنی کہ ان کے لیے بھی بڑی چیلنجنگ ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کی بھی ایک پوزیشن ہے کہ وہ اب ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا کہ اب انہوں نے بات کہہ دی ہے تو بس ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. نہیں, انہوں نے کہا امریکن پریزیڈنٹ نے, آپ کاروبار کیجئے, آپ ہمارے ساتھ تجارت کیجئے, میں پاکستان کا یہ سکوپ دیکھتا ہوں. میں دیکھیں نا کشمیر پہ تو آرٹیکل 370 لگا کے انہوں نے اپنا حصہ بنا لیا. ٹھیک ہے, یہ سیز فائر کے وقت ان کو یاد نہیں تھا. ہم نے کہا نا, ہم نے کھڑا کیا, انہوں نے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا کسی طرح ہماری جان چھڑاؤ.